آج لوگ کہتے فلاں کی بیٹی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، کہتے شرم کی بات ہے. میں کہتا ہوں اس میں صرف شرم ہے؟ اگر مسلم کی بیٹی مسلم کے ساتھ بھاگ جائے اس میں غیرت نہیں ہے؟ کبھی اس بھاگنے پہ ہم نے غور کیا؟ کیوں بیٹیاں گھر کو باپ کا مکالا کر کے جا رہی ہیں؟ سوچا ہم نے؟ کبھی نہیں. اس کی ایک وجہ یہ گانے ہیں جو سب سے بڑا سبب ہے. سب سے بڑا سبب اس کا ناچ ہے. آج جاؤ بغیرتیاں جا کے تلاش کرو جن جن جگہوں پہ ڈی جے بجتے ہیں. باپ بھی بغیرتی کے ساتھ کھڑا ہے، بھائی بھی بے حیائی کے ساتھ کھڑا ہے، اسی صف میں بیٹی بھی کھڑے ہو کے ناچ دیکھ رہی ہے، بہن بھی کھڑے ہو کے ناچ دیکھ رہی ہے. کہاں چلی گئی ہماری نظروں کی حیا؟ ہم تو بیٹیوں کی عزت کے رکھوالے تھے، ہم تو بیٹیوں کی عزت کے محافظ تھے. آج بیٹیوں کی عزتوں کو سرعام نیلام کیا جا رہا ہے. کتنے بغیرت باپ ہو گئے ہیں، بیٹی کو کروٹ میں کھڑے ہو کر کے ناچ دیکھا جا رہا ہے. ارے کل کے گانوں میں کچھ تو خیر تھی، لیکن آج کے گانوں کے عالم یہ ہے کہ دیکھو تو سننے والے کو حیا آتی ہے لیکن ناچنے والے کو حیا نہیں آتی ہے. او خدا کے بندو، اگر تم مصطفیٰ والے ہو اعلان کر دو شادی ہماری ہوگی، گانے نہیں بجیں گے، ذکر مصطفیٰ کا کیا جائے گا، ترانے آقا کے گائے جائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. بدلو اپنے طریقے. اور آج کے جلسے کے بعد کسی بھی جوان کے سر پہ صحرا آئے تو یار کی تمنا نہ سمجھنا، مدینے والے کا کرم سمجھ لینا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صحرے نصیبوں سے ہوتے ہیں سروں پہ. ہم نے کتنے ایسے بھی جنازے دیکھے ہیں 8 دن شادی میں رہ گئے لیکن جنازہ اٹھ رہا ہے، 3 دن شادی میں رہ گئے لیکن جنازہ اٹھ رہا ہے. نصیب والے ہیں جنہیں صحرے نصیب ہوتے ہیں. اگر اللہ نے قسمت سے صحرا دیا ہے پھر گانے نہ بجا، کر مصطفیٰ کا جلسہ، پھر دیکھ اللہ گھر میں کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے، کتنی برکتیں. اللہ اکبر. کئی جگہ تو یہ دیکھا وہ ڈی جے کر کے لے آتے اور لانے کے بعد نا پورے ناچا اور وہ یوں گڈی اڑائی، پوری رات گڈیاں چلتی رہتی ہیں. مسلمانوں کے علاوہ کوئی اتنی بے وقوف قوم ہے آج؟ ایک قوم دکھا تو جو اتنی بے وقوف ہو، جس قوم کے پاس اپنے MBBS نہیں، IAS نہیں، BUMS نہیں. ارے یار سپٹیاں مشکل سے ملتی ہیں، وہ قوم گڈیوں کی گڈیاں ناچ پہ اڑا دیتی ہے. اللہ توفیق دے. اور خدا نے تیرے سر پہ صحرا رکھا ہے. تلاش کر پوری بستی میں کون ایسا مائنڈڈ لڑکا ہے جو پڑھنے میں اچھا ہو، اپنی شادی پہ لٹانے والا 1 لاکھ روپیہ اس غریب کے کھاتے میں ڈال دے. اگر وہ IAS بن گیا خدا کی قسم 70 غریب بیٹیوں کے بھی کام آئے گا، 1000 غریب بیٹوں کے بھی مقدر کا سہارا بن جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ حالات ہو گئے ہمارے. ہمیں تو مولوی وہ چاہیے جو ڈانس کر کے جائے، لہجے اچھے ہوں، کوئل جیسی آواز ہو. وہ خطیب آئے گا کہ گویہ آئے گا؟ او بھائی پرواہ نہیں تکلیف کسے ہو رہی ہے، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. ہاں بدلو اپنے طریقے. اب وہ دور نہیں رہ گیا. اب ہم بہت قسم پرسی کے عالم میں ہیں. قدم قدم پہ مصیبتیں ہیں، نفس نفس پہ آفتیں ہیں. قسم خدا کی بہار چاہتے ہو تو حضور کے ہو جاؤ، وقار چاہتے ہو تو حضور کے ہو جاؤ. کائنات کی کوئی دولت اپنی جگہ مگر میرے حضور کی نسبت اپنی جگہ ہے. حضور کی نسبت اپنی جگہ ہے. قیامت کے دن سیدہ زہرا بھی ہوں گی، مولا علی بھی ہوں گے، حسنین کریمین بھی ہوں گے، خود مصطفیٰ جان رحمت بھی ہوں گے. اگر پوچھ لیا میرے بیٹے بھی دولہا بنے تھے، میرے حسین کی نکاح کے ٹائم پہ تو ڈی جے نہیں بجا تھا، تیرے بیٹے کی نکاح پہ ڈی جے کیوں بجا؟ اگر جواب ہو تو مجھے بھی بتا کے جانا، مجھے بھی سمجھا کے جانا. اور اگر اس کا جواب نہ ہو تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ہاں آج بدل لو اپنے آپ کو، بدلو نوجوانوں. قسم خدا کی لوگ کہتے ہیں جوان دین سے دور ہے، لیکن میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں پوری محفل میں نظر ڈالو ان میں اکثر جوان نظر آ رہے ہیں. قسم خدا کی تو یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں، کل بھی جوان حضور سے پیار کرتا تھا، آج بھی جوان حضور سے پیار کرتا ہے، آج بھی جوان حضور سے پیار کرتا ہے. بدلیں اپنے طریقے. جلسے ہوں تو گھر میں خوشیاں آئیں گی. جو بیٹی تیرے گھر میں آئے گی خدا کی رحمتیں لے کے آئے گی.
اور ایک بات اور کہہ دوں، دولہا بننا، لوگ دولہا بنتے ہیں، ہماری قوم بڑی اچھی قوم ہے، کچھ لوگ تو صرف اسی دن 2 رکعت پڑھتے ہیں جس دن دولہا بنتے ہیں، اسی دن 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور جا کے کہتے ہیں شان عرب بھائی کہ نا امام صاحب کیا رکعت پڑھنی ہے؟ تو امام صاحب بتا رہے ہیں 2 رکعت کے، نیت بتا دو کیسے ہوگی؟ ہماری قوم کو 2 رکعت نفل کی بھی نیت یاد نہیں، اور بات آ جائے نا تو یہاں بھی جھنڈا گاڑ دیں گے، وہاں بھی گاڑ دیں گے، پہلے گھر میں دین کا جھنڈا گاڑ، بعد میں باہر کی بات کر۔ ہاں ایک جگہ تو 2 ہی بھائی آگے ایک ساتھ، اور میں وہاں پہ نماز پڑھاتا تھا، امامت کرتا تھا، مجھ سے بولے نیت کرا دو، میں نے کہا آتی نہیں ہے نا، ڈر کے مارے نیت باندھ لی، نیت باندھ لی تو دے سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، وہ سلام ہی نہیں پھیر رہے۔ بھائی سنو، سچی بات ہے، اخبار نہیں سنا رہا ہوں۔ تو ایک آ کے بولا یہ کب تک پڑھیں گے؟ تو ایک سجدے میں سے کہہ رہا ہے اب کئی سلام پھیر لوں گا۔ یہ ہماری قوم کے حالات ہیں بھائی، نماز ہمیں نفل کا طریقہ یاد نہیں، اور اماں کہہ رہی ہے گھر میں ایسی لاؤں گی جو حور ہو، چاند سی دلہن لانی ہے، اور یہ بھی کہہ رہا خدمت گزار ہو، رشتے ہو نا رشتے، اللہ معاف کرے، بہو دیکھنے بھیج رہا، کہہ رہے اماں دیکھ کے آئیے، آنکھیں کیسی ہیں، منہ کیسا ہے، ناک کیسا ہے، چلتی ہے تو کیسی لگتی ہے، بولتی ہے تو کیسی لگتی ہے۔ ماں بھی پوچھتی ہے بیٹے کیسی ہونی چاہیے؟ تو کہہ رہا اماں آنکھیں ایسی ہونی چاہیے جیسے ہرن کی ہوتی ہے، چال مور کی طرح ہو، اچھا بال کالے کالے ناگن جیسے ہوں، ایسا لگ رہا ہے جیسے دلہن دیکھنے نہیں بلکہ چڑیا گھر میں کوئی جانور دیکھنے بھیج رہا۔ اماں بھی گئی، اماں نے سب سے پہلے جا کے حویلی دیکھی کہ لڑکی صحیح ہے، ابھی لڑکی نہیں دیکھی، حویلی دیکھی تو کہہ رہی لڑکی صحیح ہے۔ بھائی باہر کیا فوٹو لگا ہے بیٹی کا؟ پتہ چلا یہ بیٹی دیکھنے نہیں آئے، یہ تو دولت دیکھنے آئے تھے، لڑکی صحیح ہے۔ گھر میں گئے، جانے کے بعد ناشتہ لگایا جاتا ہے۔ حالات دیکھو ہماری قوم کے، ایک شادی کا خرچ رشتوں میں ہو جا رہا ہے، غریب مصیبت میں آ گیا، بیٹی رخصت کیسے کرے؟ کتنے غریب باپ ادھار لے لے کے لوگوں کے ناشتوں کے انتظام کرتے ہیں، مگر یہ ہے کہ یہ نمک کا پانی پی کے گھر سے جا رہا ہے۔ 10 لوگ لڑکی دیکھنے آ رہے ہیں، اور آئے آ کے حالات اللہ معاف کرے گئے۔ تم مجھے بتاؤ، نوجوان بیٹھے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، آج ہر شخص تعلیم سے جڑا ہے، جب ایگزام کے دن قریب آتے ہیں بچوں کے دلوں کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، جب ایگزام ہال میں بیٹھا جاتا ہے پھر پرچے کے آنے تک کی حالت اور ہوتی ہے، جب پرچہ لفافے کے اندر ہاتھ میں دیا جاتا ہے اس وقت کی دھڑکنیں اور ہوتی ہیں۔ کون سا خیال بچے کے دل میں نہیں آتا، سوچتا کہ پتہ نہیں کیا کیا سوال آئے ہوں گے، اگر سوالوں کے جواب نہ دے سکا تو فیل ہو جاؤں گا، 1 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ بچے کے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، اور یار یہ اس سال فیل ہو گیا، اگلے سال پھر موقع دیا جائے گا، یہ پھر فیل ہو جائے گا، پھر موقع دیا جائے گا۔ یہ تو درسگاہ کی بات ہے، اسکول کی بات ہے، جن لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے 10 لوگ آتے ہیں، کبھی ان بیٹیوں کے دل پہ بھی ہاتھ رکھ کے تم نے دیکھا کہ جن کو دیکھنے کے لیے 10 لوگ آتے ہیں ان بیٹیوں کے دل پہ کیا گزرا کرتی ہے؟ دوسرے کی بیٹیوں کو تماشا بنانے والوں، کبھی اپنے بھی گریبان میں جھانک کے دیکھ لیا کرو، 3 بیٹی تیرے آنگن میں بھی مسکرا رہی ہیں، کل جس طرح آج تو دوسرے کی بیٹی کا تماشا بنا رہا ہے، کل اگر تیری بیٹی کا تماشا بنا تو بتا تیرے دل پر کیا گزرے گی؟ جب بیٹی کو دیکھنے کی باری آتی ہے، غریب باپ گردن جھکا کے بھاگا پھرتا ہے، کہیں سے 10,000 ادھار لاتا ہے، کسی سے چینی ادھار لی ہے، کسی سے شکر ادھار لی ہے، تب جا کر کے بھوکوں کے کھانے کا انتظام ہو رہا ہے۔ یہ 10 لوگ پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، اس کے بعد بیٹی کو بلایا جاتا ہے، بیٹی کو برسر عام بازار بنایا جاتا ہے، بیٹی کی عزت اچھالی جاتی ہے۔ اور مجھے بتا تو صحیح، اگر پرچے کے وقت بیٹے کے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، تجھے پتا نہیں ہے جب بیٹیوں کو دیکھنے والے چلے جاتے ہیں اور جا کر کے یہ کہتے ہیں بیٹی پسند نہیں آئی ہے تو بیٹی 1 سال انتظار نہیں کر سکتی، بیٹی کے دامن پہ داغ لگ جایا کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں کوئی تو کمی رہ گئی ہوگی جو دیکھ کر کے لوگوں نے انکار کیا ہے۔ اور تجھے کیا پتا ہے جب دیکھنے کے بعد بیٹی کو انکار کیا جاتا ہے اس وقت بیٹی کے جگر پہ کیا گزرتی ہے؟ تو کھا کے بستر پہ سو جاتا
ہوتا ہے، اور پوچھ غریب کی بیٹی سے راتوں کو نیند کیسے آتی ہے، سکون کیسے آتا ہے، جب سے لوگوں نے انکار کیا ہے آئینے کے آگے کھڑی ہوتی ہے تو صرف ایک سوال کرتی ہے، مالک میرا قد چھوٹا ہے، بتا میرا قصور کیا تھا، میری آنکھ نیچی رہ گئی، میری خطا کیا تھی، آنکھیں چھوٹی رہ گئی، یا رب میرا قصور کیا تھا، جو قد تو نے بنایا ہے وہ تو تو نے بنایا تھا، لوگ ٹھکرا کے کیوں چلے گئے، اور تمہیں کیا لگتا ہے صرف غریب رویا ہے؟ نہیں، خدا کی قسم جب غریب روتا ہے کسی کو خبر ہو نہ ہو، مدینے والے مصطفیٰ کو خبر پہلے ہو جایا کرتی۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت۔ ختم کرو یہ چلن، اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن ایسے دیکھ کہ جس بیٹی کو دیکھا جا رہا کہ اس بیٹی کو بھی خبر نہ ہو۔ ہاں، ایسے دیکھو کہ جسے دیکھا جا رہا کہ اس بیٹی کو بھی خبر نہ ہو۔ اور ہماری ماں بہنیں اللہ معاف کرے، ہماری دعائیں یہ رہتی ہیں سجدوں میں، اللہ میری بیٹی کو ایسا گھر دینا جس میں یہ شہزادی بن کے رہے، اور جب پرائی بیٹی اپنے گھر آئے تو اسے ہم کتے کی اوقات برابر بھی عزت نہیں دیتے۔ اور یاد رکھو عزت اسی کی بیٹی کو ملے گی جو دوسرے کی بیٹی کو عزت دے گا، یہ یاد رکھنا، ورنہ کوئی تعویذ تمہیں نہیں بچا پائے گا، کوئی وظیفہ نہیں بچا پائے گا جب تک تمہارے اپنے اعمال بہتر نہیں ہوں گے۔ اپنے اعمال